ایک صاحب بولیں آخری نکلے ہوئے رہتے بھائی لوگ مینٹلی ریٹائرڈ، حضور کی تصویر بتائیں گے کہتے. ارے میں بولا دیوانے، جو نبی امت کو تصویر اتارنے کی اجازت نہیں دے رہا اس کی تصویر تو اتار دیا. عجیب قوم ہے بھائی. بہرحال تو حاضر رجل بتا رہا ہے حضور مزار اقدس میں تشریف لائیں گے. اور میرا تو ایمان ہے، میرا تو ایمان ہے. ساری زندگی ہم بولتے رہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، زندگی بھر بولے. خبر میں سرکار آئیں گے، فرشتے سوال کریں گے من ربو کا، ہم بولیں گے ربی اللہ. ما دینو کا، ہم بولیں گے دینی الاسلام. پھر پوچھے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں بولوں گا، آپ لوگوں کا کیا ہے وہ آپ جانو، میرا کیا ہے میں بولتا ہوں. میں بولوں گا فرشتے میں تو پوری زندگی بول کے آیا یہ نبی میرا کیا ہے، ایک بار نبی سے پوچھ لے ان کا میرا رشتہ کیا ہے، ایک بار نبی سے پوچھ لے میرا ان کا رشتہ کیا ہے. خدا کی قسم میرا نبی اگر ایک بار کہہ دے فرشتوں یہ میرا غلام ہے، ارے ہمارا بیڑا پار ہے. خدا کی قسم اب کسی فرشتے کی مجال نہیں ہے کہ وہ غلام مصطفیٰ کو ہاتھ بھی لگا دے. ہائے 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 ہائے، سرکار بس ایک بار کہہ دے میرا غلام ہے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی. شولہ پور کی پولیس کو ایک چور کی تلاش ہے، ڈاکو کی اس کی تلاش ہے. ریلوے اسٹیشنوں پہ بس اسٹینڈ پہ اس کی فوٹو لگائے وانٹیڈ، پٹھا مل رہا ہی نہیں. ایک دن جو ہے روڈ کی اناگریشن کرنے کے لیے سینٹرل منسٹر صاحب آئے. سینٹرل منسٹر صاحب روڈ ڈالے تھے تو اناگریشن کرنے آئے، تو وہ جس کی وانٹیڈ پکچرز لگی ہوئی ہے انہیں سینٹرل منسٹر کے بازو کھڑا ہوا ہے، مودی گورنمنٹ کے بازو کھڑا ہوا ہے، بازو کھڑا ہوا ہے. پولیس والا دیکھ کے بولا صاحب مل گیا. کیا بات ہے بابا، مل گیا. صاحب مل گیا. کس کو بولا؟ سرکل انسپیکٹر کو بولا. سرکل انسپیکٹر ڈی سی پی اے سی پی کو بولا صاحب مل گیا. اے سی پی بولا خاموش بیٹھ بے وقوف، دیکھتا نہیں سانپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. وہاں جا کے پکڑیں گے سانپ، کہیں تو بھی ٹرانسفر کر دیں گا. مہاراشٹر میں اچھا ہے، چھتیس گڑھ میں ڈال دیں گا، نہیں سو ایک ٹینشن. خاموش بیٹھ چپ، بعد میں دیکھ لیں گے، نہیں دیکھے جیسا کر بولا. پتہ کیا چلا؟ عہدیداروں کے ساتھ مجرم کھڑا ہو تو سپاہی مجرم کو ہاتھ نہیں لگاتا. اجے مجھے کہنے دو، خدا کی قسم میں مجرم ہوں، میری قبر میں اللہ کا وزیر کھڑا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ کھڑا ہے. سرکار نے کہہ دیا یہ میرا غلام ہے. میں سپاہیوں سے رب کی بارگاہ کے فرشتوں سے پوچھتا ہوں اے فرشتے بتا کیا مجھے مارے گا؟ فرشتہ کہے گا نہیں نہیں، تجھے رسول نے اپنا کہا ہے، تو رسول والا ہے، تو حسین والا ہے، تو غوث والا ہے. ہم غوث والوں کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں. یا بوتراب کی حکومت چلتی ہے، مٹی کا باپ علی ہے، علی کے غلاموں کو نہیں مارا جاتا. دوستو مسئلوں کو سمجھو. ہم گناہگار ضرور ہیں مگر پھر بھی خدا کی قسم جنتی ہم ہی ہے. گناہگار ہم ہیں اور ہمارا یقین ہے اس دھرتی پر ہم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں ہے، مگر خدا کی قسم پھر بھی جنتی ہم ہی ہے.
اور میرا ایمان ہے اگر ہم جنت میں نہیں گئے تو خدا کی قسم کوئی بھی نہیں جائیں گا جنت. آپ بولیں گے مول صاحب وہ کہیں کچھ نئی بات آئی ہے, ٹینشن نہیں سو ٹینشن انہیں اتنے کچھ قبول نہیں کر رہا, تم پورے کچھ آپریشن کر کے چھوڑ دے رہے. اس لیے دوستو سنو, جس قوم کے پاس رسول اللہ کا دامن نہیں ہے, جس کے پاس غوث و خواجہ کا صدقہ نہیں ہے, اگر وہ جنت میں جانے کا دعویٰ کرتا ہے تو ان کو میں سنا دینا چاہتا ہوں, نادان سن, جنت تو جس کو کہتا ہے اس کے خالق کا نام اللہ ہے. خالق جنت اللہ ہے, مالک جنت رسول اللہ ہے, اور سرداران جنت امام حسن اور حسین ہے. اور سرکار قبر میں تشریف لائیں گے. اب ایک بات اور سناتا ہوں, حدیث شریف میں جو ہے اتاہ ملکان, دو فرشتے آئیں گے, فیقعدانہ ہی, اس کو اٹھا کر بٹھائیں گے. میں بولا بیچارہ کاؤنٹر پہ بیٹھ کے تھک کے آیا, سب ہیٹ ہون دے رہے بھائی اس کو, نہیں بٹھاتے ہم لوگ. ارے کائی کو بٹھا رہا رہے بھائی, گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھ کے تھک گیا سو لیٹنے دے, آٹو چلا کے تھک گیا سو لیٹنے دے بھائی. نہیں, ہم بٹھاتے ورے فرشتے, حدیث ہے, اٹھا کر بٹھایا جائے گا. میں پوچھا اے اللہ مولا پروردگار اس کو کیوں اٹھا کر بٹھا رہا ہے مولا؟ تو فرشتوں نے جواب دیا, سن, وہ تیرا گھر تھا, تیری مسجد تھی, تیرے لوگ تھے, تیری جماعت تھی, تو نبی کے لیے اٹھتا تھا کہ نہیں اٹھتا تھا وہ تیرے اختیار کی بات تھی, لیکن اب یہاں تیرا اختیار نہیں چلے گا. یہ خبر پر ہماری حکومت ہے, اور ہماری حکومت میں تجھ کے اٹھ کر بیٹھنا ہی ہوگا, کیونکہ اب تجھے اس لیے بٹھایا جا رہا ہے کیونکہ آمینہ کے لال کی سواری اور حاضری ہونے والی ہے. تعظیم نبی کے لیے تجھ کو بٹھایا جائے گا, احترام نبی کے لیے بٹھایا جائے گا, آمد مصطفیٰ ہونے والی ہے, آمد مصطفیٰ پر استقبال نبی کے لیے بٹھایا جا رہا ہے. سرکار کی حاضری ہوگی اس لیے اٹھا کر بٹھایا گیا. اور اب آگے سنو دوستو, اتاہ ملکان, دو فرشتے آئیں گے, فیقعدانہ ہی, اس کو اٹھا کر بٹھائیں گے. سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, جواب دے گا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حضور کہتے فاما المومن, اگر وہ ایمان والا ہوگا تو کہے گا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور فرماتے ہیں جیسے ہی وہ جواب دے گا فرشتے کہیں گے انظر الی مقعدک من النار, دیکھ دوزخ میں تیرا یہ مقام تھا, لیکن تو نے نبی محترم کو پہچان لیا ہے, تو نے اپنے آقا کو پہچان لیا ہے, تو نے نبی پاک کو پہچان لیا ہے. قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ, اللہ نے تیرا مقام دوزخ سے نکال کر جنت میں منتقل فرما دیا ہے. دیکھ جنت میں تیرا یہ مقام ہے, انظر, دیکھ, بہت خوب, دیکھ. کیا چلا اس حدیث میں؟ تین چیزیں ہیں. پہلی چیز لیسمع, آواز سنے گا. دوسری چیز نبی کو پہچانے گا. بے شک. تیسری چیز جنت اور دوزخ میں اپنے مقام کو دیکھ لے گا. سننا, دیکھنا, پہچاننا مردے کی علامت نہیں ہے, زندے کی علامت ہے. اور یہ بات کسی ولی اللہ کے لیے خاص نہیں ہے, یہ تو ہر مسلمان کی بات ہے, ہر مسلمان کی بات ہے, ہر کافر کی بات ہے, ہر یہودی کی بات ہے. جو کوئی اپنی خبر میں ہوتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا بلکہ وہ خبر میں زندہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے ذرا بولو. اب ایک پوائنٹ سنو, حضور کہہ رہے ہیں, فرشتہ کہے گا انظر, دیکھ, تو وہ خبر میں لیٹ کر جنت بھی دیکھے گا, دوزخ بھی دیکھے گا. جنت اور دوزخ میں اپنا مقام دیکھ لے گا. کون؟ شولہ پور کا گنہگار,
غوث اعظم کا دیوانہ، غریب نواز کے فاتحہ کے نخل کھانے والا، امام حسین کی شربت کا، امام حسین کے فاتحہ کی شربت پینے والا، بہت خوب. خبر میں لیٹے گا تو جنت اور دوزخ میں اپنا مقام دیکھ لے. تو پتا کیا چلا، ہر خبر میں لیٹنے والا اتنی دور تک دیکھتا ہے کہ ساتوں آسمان کے آگے کی جنت بھی دیکھتا ہے، دوزخ بھی دیکھتا ہے. ارے گنہگار اگر اتنی دور دیکھتا ہے، غوث اعظم بغداد سے شولہ پور دیکھ لے تو کیا تعجب کی بات ہے. غریب نواز اجمیر سے شولہ پور دیکھ لے تو کیا تعجب کی بات ہے. اور آج عرس شریف میں آنے والے لاکھوں غلاموں کو ظہور شاہ قادری دیکھ لے تو کیا تعجب کی بات ہے. تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. حسین شاہ ظہور رحمت اللہ علیہ، اختیار ولی، مقام ولی، نقشبندی دولہ، نقشبندی دولہ. نعرہ تکبیر. اللہ کا ہر بندہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے. سمجھا دیتا ہوں بس. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ ذرا زور سے بولیں، ذرا زور سے بولیں. ہاں، اب بازو والے تو میرے کو تقریباً جھوٹے دکھ رہے نہیں. 1400 سال سے یہ ہاتھ رکھ کے کوئی بھی نماز نہیں پڑھے، بولا اماں تو جھوٹا ہے. اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پیارے بزرگوں اور دوستو، آئیے قربان جائیں. میں بڑا غور کرنے لگا، اے اللہ یہ سچوں کے ساتھ کیوں ہونا، جبکہ اللہ رب العزت یہ سچوں کے ساتھ ہونے کا جو حکم ہے یہ کافروں کو نہیں دے رہا ہے، یہ حکم یہودیوں کو نہیں ہے. سچوں کے ساتھ ہونے کا جو حکم اللہ دے رہا ہے یہ عیسائیوں کو نہیں ہے، یہ یہودیوں، مشرکوں، مجوسیوں کو نہیں ہے. اللہ نے یہ جو سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا کس کو دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے. کس کو دے رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ذرا غور کرو، صرف ایمان لا لیے بات نہیں ہے. اللہ آگے کہہ رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو. پیارے بزرگوں اور دوستو، ہم نے اللہ سے کہا ہے اللہ ہم ایمان بھی لا لیے، تقوی بھی اختیار کر لیے، اب کیا کرنا ہے؟ رب کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پیارے بزرگوں اور دوستو غور کریے، ایمان والا کوئی معمولی انسان نہیں ہوتا. ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہے وہ ایمان والا ہے. جو نبی کو عالم غیب مانتا ہے وہ ایمان والا ہے. جو سرکار حسنین کریمین کو حق پر مانتا ہے وہ ایمان والا ہے. جو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کو جنتی عورتوں کا سردار مانتا ہے وہ ایمان والا ہے. جو فرشتوں کو نوری مخلوق مانتا ہے وہ ایمان والا ہے. جو اللہ کے کلام کے حق ہونے کو مانتا ہے وہ ایمان والا ہے. جو تقدیر کے لکھے جانے ہونے کو مانتا ہے وہ ایمان والا ہے. اور جو قیامت کے دن اٹھائے جانے کو مانتا ہے وہ ایمان والا ہے. جو جنت اور دوزخ کے ہونے کو مانتا ہے وہ ایمان والا ہے. ارے جب اتنی چیزوں پر ایمان لائے، ہم نے کہا اے اللہ ہم نے تجھے وحدہ لا شریک بھی مان لیا ہے، تیرے نبی کو عالم غیب بھی مانا ہے، اے اللہ تیرے فرشتوں کو معصوم مانا ہے، اے اللہ تیری کتاب کے حق ہونے کو مانا ہے، اے اللہ جنت و دوزخ کے ہونے کو مانا ہے، اے اللہ قیامت کے دن کے آنے کو مانا ہے. مولا لے ہم نے یہ سب ایمان لایا. اللہ نے کہا بندے لے تو ایمان والا تو ہو گیا، لیکن ذرا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر، تقوی اختیار کر. ہم نے کہا لے مولا تیری رضا کے لیے ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، اے اللہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں. مولا تو نے ہمیں مالدار بنایا، ہم تیرے
اپنے غریب بندوں میں زکات کی تقسیم بھی کرتے ہیں. اے اللہ ہم تیری رضا کے خاطر ماں باپ کی خدمت بھی کرتے ہیں, پڑوسیوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں. مولا تیری رضا کے خاطر اے اللہ ہم اپنے غریبوں میں صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں, غریبوں کے ساتھ ہمدردی بھی کرتے ہیں, یتیموں بے کسوں بے سہارا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتے ہیں. اے اللہ اب تو جنت دے دے, ایمان بھی آ گیا, تقوی بھی آ گیا. تو رب کہتا ہے بندے ضرور دوں گا, لیکن اب جنت لینا ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. ذرا میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو جا. ہم نے پوچھا مولا ایمان لانے کا حکم دیا, ایمان لا لیے, عمل کی بات کہی, عمل بھی پورا کر رہے ہیں, لیکن مولا پھر یہ سچے بندوں کے ساتھ ہونے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ نماز کے بعد یہ سچوں کی ضرورت کئی کو ہے, روزے کے بعد سچوں کی ضرورت کئی کو ہے, ایمان کے بعد سچوں کی ضرورت کئی کو ہے, قرآن کی تلاوت کے بعد یہ سچوں کی ضرورت کئی کو ہے. تو رب کریم جواب دیتا ہے بندے ایمان لانا کمال نہیں ہے, عمل کرنا کمال نہیں ہے, ایمان کو بچانا کمال ہے, عمل کو بچانا کمال ہے, عمل کرنا کمال نہیں, عمل کو قبول کروانا کمال ہے. اور بندے سن, عمل یہ محبوبوں کی صحبت میں رہنے سے بچا لیا جاتا. یہ سچوں کے ساتھ ہو جا, تیرا عمل قبول بھی کیا جاتا ہے, ایمان بچا لیا بھی جاتا ہے. دوستو شیطان بھی ایمان والا تھا. کیا تھا؟ ذرا زور سے بولو. ہاں شیطان ایمان والا بھی تھا, عمل والا بھی تھا. اتنا بہترین ایمان اور اتنا بہترین عمل تھا, اتنے نمازاں اتنے سجدے, اتنے رکوع, اتنے قیام, اتنے قاعدے شیطان اس زمین پر کیا تھا. اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت اتنی پسند آئی, اللہ اس کو زمین سے اٹھا کے جنت میں رکھ لیا تھا. ذرا زور سے بولو. زمین سے اٹھا کے جنت میں رکھے تھے شیطان کو, پہلے زمین پہ تھا انہیں, اللہ اس کو اٹھا کے جنت میں رکھے. بولے اتنا بہترین بات, اندر آؤ, جنت میں رکھے. مگر دوستو عمل کے بدلے جنت میں تو چلے گیا, ایمان کے بدلے جنت میں تو چلے گیا. یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کی منزل میں تو تھا, لیکن جنت میں جانے کے بعد وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا مسئلہ تھا, سچوں کے ساتھ ہو جا. اللہ نے کہا یہ میرا بندہ آدم ہے, یہ میرا محبوب ہے, یہ میرا پیارا ہے, یہ میرا چہیتا ہے, یہ میرا لاڈلا ہے, یہ میرا خلیفہ ہے. اے ابلیس تو اس کو سجدہ کر, اے جن تو اس کو سجدہ کر, اے جن تو اس کو سجدہ کر. تو شیطان اکڑ گیا, بولے مولا ایمان لا رہا ہوں, ایمان والا ہوں, اے اللہ نماز پڑھتا ہوں, انہیں بھی وہی انہیں بھی وہی, اے اللہ نماز پڑھتا ہوں, اے اللہ حدیث پڑھتا ہوں, اے اللہ زکات دیتا ہوں, اے اللہ غریبوں کی شادی کرواتا ہوں, اے اللہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں. مولا دیکھ میرے مدرسے میں 500 غریب بچے پڑھ رہے ہیں. انہیں بولا, انہیں کیا بولا, میں زمین پہ سجدے پہ سجدہ کرنے تیار ہوں, لیکن اے اللہ تو کہے تو اور ایک بار پوری زمین پر سجدے کر دوں گا, لیکن یہ جو سچا سامنے کھڑا ہے اس کی تعظیم نہیں کروں گا. اللہ کہتا ہے بدبخت, تو نے خدا کا میتھڈ ہی نہیں سمجھا ہے, تو نے خدا کے دین کو نہیں سمجھا ہے, تو نے خدا کے مقصد کو نہیں سمجھا ہے, تو نے خدا کی بات نہیں سمجھی ہے. ارے بدبخت, تو ایمان لا لیا اور عمل بھی کر لیا, یہ کمال نہیں. ایمان لانا کمال نہیں, ایمان بچانا کمال ہے. دوستو دیکھو لوگاں دولت بنا رہے ہیں, دولت بنانا کمال نہیں, دولت بچانا کمال ہے. نہیں, لوگاں کما رہے ہیں, دن میں 500 روپے کمائے, رات میں 450 اڑا دیے, کہے میں شراب میں. عقل مند ہے نے, بے وقوف نمبر 1 ہے نے. نہیں, لوگاں مہینے کو 6000 روپے کمائے, 10,000 روپے کمائے, 30 تاریخ تک 10,000 روپے کمائے, پہلی تاریخ کو بچے کا چھلا کرے. کیا کرے چھلے میں 12,000 روپے اڑا دیے. ارے باپ رے باپ, سسرال والے بولے ایسا اینٹک داماد خدا کسی کو بھی نہیں دینے, بولے بہت خطرناک ہے. انہیں 10 کمایا, 12 اڑا دیا, 2 قرضہ لے لیا. پیارے بزرگ اور دوستو, کمانا کمال نہیں, سنبھالنا کمال
ایمان لانا کمال نہیں، ایمان بچانا کمال ہے. تقوی اختیار کرنا کمال نہیں، تقوی بچانا کمال ہے. شیطان بے وقوف تھا، ایمان بھی والا تھا، عمل والا بھی تھا، مگر بچانا نہیں جانتا تھا. ایک سجدہ کر لیتا تو قصہ ختم تھا، نہیں کرا. انہیں وہاں کرنے کو تیار نہیں ہے، انہیں یہاں جھکنے کو تیار نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ انہیں وہاں سجدہ نہیں کرا، انہیں یہاں ادب نہیں کر رہا. انہیں وہاں اللہ کی بات نہیں مانا، انہیں یہاں علماء کی بات نہیں مانتا. دونوں کی صفت ایک، اکڑنا. پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ کہہ رہا ہے بندو، جب شیطان ہو کر، معلم الملائکہ ہو کر، مکین جنت ہو کر اپنے ایمان و عمل کو نہیں بچا سکا، وہ جنت میں رہ کے ایمان نہیں بچایا، تو دنیا میں رہ کے میرے بندے ایمان کہاں سے بچائے گا؟ ایمان بچانے کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے. میرے بھائی بے ادبی کر کے انہیں اندر تھا، باہر آ گیا. اپن تو گئی چ نہیں، اب تک جنت دیکھے ہی نہیں. اس لیے میرے بھائی اگر جنت میں جانا ہے تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ والوں کے ساتھ ہونا ضروری. دعا ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث مشکات میں بیان کی گئی. حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے، میں نے ایک رات خواب میں دیکھا، ایک عورت تھی، پورے گھنونے بان والے اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور کالا لباس پہنی ہوئی کالی عورت تھی، اور انتہائی بدصورت، بدداغ، بدنما تھی. اور میں نے دیکھا کہ وہ عورت مدینے سے نکل رہی ہے اور وادی جحفہ میں داخل ہو رہی ہے. آ کر رسول اللہ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک عورت بدنما اور بدداغ عورت تھی، وہ اتنے گندے انداز میں تھی اور مدینے سے نکل کر وادی جحفہ میں جا رہی ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ہماری دعا قبول فرما لی، مدینے سے بیماریوں اور بلاؤں کو نکال دیا اور وادی جحفہ میں منتقل فرما دیا ہے. معزز سامعین کرام، مدینے میں بیماری نہیں ہے، یاد رکھیں، مدینے میں بیماری نہیں ہے. ذرا بولے بھائی، مدینے میں بیماری نہیں ہے. مدینہ تو مرکز شفا ہے، مدینہ مرکز شفا ہے، مدینہ رحمت کا مرکز ہے، مدینہ عظمت کا مرکز ہے، مدینہ مصیبتوں کے حل ہونے کا مرکز ہے، مدینہ بلاؤں کے رد ہونے کا مرکز ہے، مدینہ مسلمانوں کے لیے پریشانی، رنج، علم، آفات، بلیات کے ٹل جانے کا مرکز ہے. جو کوئی مصیبت زدہ ہوتا ہے وہ مدینے میں چلا جاتا ہے، اللہ اس کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے. اور فرمایا گیا اگر کوئی شخص کسی کے ظلم کا شکار ہو جائے، وہ مدینے میں آ جائے تو اس کو امن نصیب ہو جاتا ہے، ظلم و زیادتی اس سے ختم کر دی جاتی ہے. ایک بات یہاں پر عرض کر دوں گا معزز سامعین کرام، دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے مدینہ منورہ بیماریوں کا مرکز تھا. وہاں کا پانی کڑوا تھا، وہاں کی زمین بنجر تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی مدینہ اقدس میں قدم رکھ دیا، وہاں سے بیماریاں اٹھا لی گئی، وہاں کا پانی میٹھا ہو گیا، اور مدینہ پاک میں اللہ تبارک و تعالی وہاں کی زمین جو بنجر تھی اللہ نے اس کو کھیتی کے لائق بنا دیا. اور فرمایا کہ اس کے بعد اب اسے کوئی یثرب نہیں کہے گا، ہم یہاں رہتے ہیں، اسے اب سب مدینہ کہہ کر یاد کریں گے. آقا علیہ السلام کی برکت سے وہاں پر مدینہ بن گیا، وہ پہلے یثرب تھا. پھر اب دیکھیں فرمایا گیا پہلے دار الوبا تھا، یثرب پہلے دار الوبا تھا، اب دار الشفا مدینہ بن گیا. فرمایا غبار المدینتی فیہ شفاء للبرص. قدیم زمانے میں لوگوں کو برس کی، آج جیسے شوگر، بی پی وغیرہ عام ہو گئی ہے، ویسے قدیم زمانے میں برس عام تھا، لوگوں کو برس کی بیماری ہوتی تھی. فرمایا گیا کہ مدینے کی غبار میں برس کی بیماری والوں کو بھی شفا عطا کی جا رہی ہے. اللہ نے اتنی شفا عطا فرما دی. اور اس دور میں برس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا. کہا اب دنیا کے کسی دوا میں کوئی علاج نہ ہو، وہ مدینہ آ جائے، مدینے کے غبار میں اس کا علاج رکھا ہوا ہے.
آج بھی مدینے کی ہواؤں میں وہاں مدینے کی غبار میں شفا ہے، برکتیں ہیں۔ ایک اپنی بات نہیں بلکہ اپنے بزرگوں کی ایک بات عرض کر رہا ہوں، قربان جائیں حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب قرآن شریف کا ترجمہ کنز ایمان کی تفسیر لکھی ہے۔ حضرت امام مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ دوران حج تھے، عرفات سے جانے سے چند دن قبل، چند روز قبل آپ کا پیر پھسلا اور آپ گر پڑے، جس کی وجہ سے آپ کی پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد ڈاکٹروں کے پاس آپ کو لے جایا گیا مکہ مکرمہ میں، تو بتلایا گیا کہ آپ کو مکمل طور پر آرام دیا جائے، دواخانے میں شریک کر دیا جائے اور آپ کو عرفات کے میدان میں جانے یا وہاں کے سفر کرنے سے روکا جائے۔ تو پھر اس کے بعد مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا کہ اب ڈاکٹروں نے آپ کو حج کے لیے منع کیا ہے کہ آپ عرفات کا سفر نہیں کر سکتے، اب آپ چل پھر نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب قبلہ نے کہا، ہمیں بیماری کا علاج کا سبق سکھا رہے ہو؟ ہم نے تو ساری زندگی بیماروں کو مدینے والی شفا کا دوا کا پتہ بتایا ہے، مدینے کی والی شفا کا پتہ بتایا ہے، اور تم ہمیں مدینہ کے قریب بلا کر ہمیں اپنی بیماری کا علاج سکھا رہے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہمیں مدینے پاک لے چلو، ہم اپنی دوا خود جانتے ہیں، ہمیں مدینے پاک لے چلو، ہم اپنی شفا خود جانتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب قبلہ کی خواہش پر آپ کو مکہ مکرمہ سے اٹھا کر مدینے تک کی لایا گیا، اور اس کے بعد جب آپ کو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیہ مبارکہ کے سامنے کھڑا کیا گیا، آپ ٹھہر نہیں سک رہے تھے، تو ایک دیوار کا ٹیک لگا کر آپ سرکار کے دربار میں کھڑے، فرماتے ہیں آخری سانس تک مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈی کا علاج نہیں کرایا، نہ وہ ہڈی جڑائی گئی، نہ کوئی دوا کھلائی گئی۔ آخری سانس تک مدینے پاک سرکار کے روضے اقدس جالی سے جو فیضان ملا، اسی فیضان سے ٹوٹی ہڈی سے زندگی گزارے، نہ کبھی درد ہوا، نہ کبھی دوا کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اللہ نے ویسی شفا عطا فرمائی تھی، نہ کبھی درد ہوا، نہ کبھی دوا ہوئی، بس اسی ٹوٹی ہڈی سے کام لیتے رہے، اسی ٹوٹی ہڈی سے زندگی بسر کر دیے۔ وہ عاشقوں کو معلوم تھا کہ دنیا والے ہڈی جوڑ کر چلاتے ہیں، اور مدینے والا چاہا تو ٹوٹی ہوئی ہڈی سے چلانا جانتا ہے۔ مدینے میں اللہ نے وہ شفا رکھی ہے کہ آج بھی مریضوں کو وہاں شفا ملتی ہے۔ معزز سامعین کرام، نہ ہو آرام جس بیماری کو سارے زمانے سے، فرماتے ہیں نہ ہو آرام جس بیماری کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جا تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اٹھا لے جا تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، خاک درے رسول کا سرما بنائے ہم۔ معزز سامعین کرام، قربان جائیں، اللہ رب العزت نے مدینے پاک کی مکی میں شفا رکھی ہے، اور اب جو شخص مدینے پاک گیا ہے، آپ ان سے اتنا ضرور کہہ دیجئے گا کہ وہ ہماری بیماری کی شفا کے لیے مدینے پاک میں دعا کر دیں، ہماری بلاؤں کے رد کے لیے مدینے میں دعا کر دیں، ہماری مصیبتوں کے حل کے لیے مدینے میں دعا کر دیں۔ قسم رب ذوالجلال کی، وہ ظاہر مدینہ ہمارے درمیان آنے سے قبل ہماری مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی، ہماری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، ہمارے رنج و علم بھی ختم ہو جائیں گے۔ ہم تو نہیں جا سکے، لیکن ہماری دعا تو مدینہ پہنچ چکی ہے، ہمارا سلام تو مدینہ پہنچ چکا ہے، ہماری گزارشات تو مدینہ پہنچ چکی ہے۔ سرکار مدینہ کا صدقہ ہم پر ضرور ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، پروردگار تجھے تیرے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ، میرے مولا ہم سب پر رحم فرما، ہم پر